السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے سب بخیریت ہوں گے جی۔ تو ساتھیو، ہمارا ایک موضوع ہم جس پہ اس فورم کے ذریعے اوپینین لینڈ پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، آج کل کے دور کے انسان کے نفسیاتی مسائل، اس کی نفسیاتی ذہنی الجھنیں، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ اور ان کا حل، اس کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہم آپ کو دیتے رہے ہیں، جس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ماہرانہ طور پہ بالکل ثابت شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے کیسے تصور اور ڈیپ بریدنگ، لمبے سانس کھینچنا نکالنا اور اپنے آپ کو کیسے پرسکون کرنا، اور اس طریقے سے کامیابی، سکون، اطمینان کی طرف کیسے انسان جا سکتا ہے، اس کے لیے بھرپور کوشش ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو کہ آسانی سے آپ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی معمول میں شامل کر سکیں۔ اس پہ بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل ضرورت ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ذہنی الجھنیں اور پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، یا اس نے آپ کے سارے معمولات زندگی کو جکڑ لیا ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے باقاعدہ ملیں اور اس سے علاج کروائیں جی۔ تو ساتھیو، وہ ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں آپ سے گزارش کی گئی تھی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ اور کامیاب زندگی کا، اور کہ پہلے آپ اپنے خود اعتمادی کو بحال کریں، اس کو بڑھائیں، اور اگر کم ہے زیادہ بڑھائیں، اور اگر بالکل بہت کم درجے پہ ہے تو اس کو بہتر کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ آپ اس میں اپنی آپ ذات کو قبول کریں، جیسی وہ ہے، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ کو قدرت نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو قبول کریں، اس کو پسند کریں، اور اپنی تعریف خود کریں، دل سے بھی کریں، زبان سے بھی کریں۔ اور اس طرح آپ بہت سے ڈپریشن، بہت سی تناؤ سے، بہت سے خوف اور بہت سی سیاستیں، الجھنیں اور جو پریشانیاں، اور ہر طرف ہم ایک انتشار کی فضا دیکھتے ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، مقابلہ، حسد، نفرت، غصہ، ایک بیزاری، ایک مقابلہ بازی، اس سے ہم نکل جائیں گے جب ہم پر اعتماد ہوں گے، ہم اپنی ذات کے بارے میں مکمل طور پہ شعور رکھتے ہوں گے، اور ہم خود کو ہمیں یقین ہوگا کہ ہم بہت اچھا ہم کر رہے ہیں، ہم بہت بہترین ہیں۔ اپنے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے روز دینی ہے اپنے آپ کو بار بار، کہ میں بہت اچھا ہوں، اچھی ہوں، اور میں اپنے آپ کو مزید اچھا کروں گی یا کروں گا اپنے لیے، نہ کہ دوسروں سے اپریسیشن لینے کے لیے۔ جب یہ کام ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس اعتماد کو، اپنی اس سیلف اپروول کو، وہ جو اپنی ذات کی پہچان، اور اس کو قبول کرنے کے بعد اس کو کس طرح مثبت طریقے سے زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کا اعتماد کی بحالی کا سفر ہے، جس میں آپ نے آگے یہ چلنا ہے کہ آپ جب کسی بھی محفل میں جائیں، سوشل گیدرنگز میں جائیں، کیونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل کہا گیا ہے اس کو، یعنی کہ سماجی معاشرتی حیوان ہے، جس کو ضرورت ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے، جینے کی، اس کو ڈیل کرنے کی۔ کوئی انسان تنہا نہیں رہ سکتا، تو اس میں ضرورت ہے آپ کو اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھائیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ان کے ناک نقشہ سے لے کے ان کے رنگ روپ سے، ان کی ذہنی صلاحیتیں، ان کی دیگر صلاحیتیں ان میں بہترین ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو جج نہیں کرنا، نہ ان کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ پہلے تو مقابلہ بازی کی فضا ہم نے ختم کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بہترین دوست بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ساری باتیں ان سے کریں، اپنی زندگی کے تجربات ان سے شیئر کریں، اپنے جو بچے جو ٹین ایج اور نوجوانی میں ہیں ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، تاکہ وہ اپنی ساری مسئلے مسائل، اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی سارے جو ان کے خواب ہیں وہ ہم سے شیئر کریں۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ کیوں انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر خود اعتمادی کا ایک معیار اس نے قائم کر بھی لیا، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ذہن میں مسلسل یہ چلتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے اچھا کرنا ہے اور بہترین کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو گہری سانس والی جو ٹیکنیک ہے، کہ آنکھیں بند کر کے کسی پرسکون جگہ پہ صبح و شام لمبی گہری سانس لیں، اور پھر اس کو سینے میں روکیں، اور پھر آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے اس کو باہر نکالیں۔ یہ عمل آپ نے 5 سے 7 دفعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کسی وہ خوبصورت جگہ پہ ہیں، یا آپ وہ سب کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ڈرائیونگ نہیں صحیح ہو پاتی، یا آپ کو خوف ہے گاڑی چلانے سے، تو آپ اپنے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل خوشی، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں، اور آپ کی ڈرائیونگ سب سے بہترین ہے اس پوری روڈ کے اوپر، باقی گاڑیاں بھی ارد گرد ہیں۔ اگر آپ کسی کالج، یونیورسٹی کی پریزنٹیشن کے لیے اور کسی اسائنمنٹ کے لیے پریشان ہیں، تو اپنے آپ کو
تصور میں یہ بالکل دیکھیں کہ آپ نے وہ ساری پریزنٹیشن، وہ تھیسس، وہ سارا آپ نے سبمٹ کرایا، آپ نے بہترین پیش کیا، اور آپ کو تھپکی مل رہی ہے، آپ کو تالیاں بج رہی ہیں، اور آپ کو سکون مل رہا ہے، اور آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تھپکی دی کہ آپ نے وہ کام کر لیا۔ دوست بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ خود سے دوست آپ کے بن رہے ہیں، اور اس کو پھر آپ نے عملی طور پہ اس کو قبول کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنی ذات کو قبول کر لیا، اپنی ذات میں نقص نکالنے چھوڑ دیے جو دوسروں کے بتائے ہوئے تھے، تو پھر خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ آپ قدرت فطرت کے ساتھ بھی وقت گزاریں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ اب اس میں یہ ماہرین نفسیات کا ایک بہت بڑا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ دوستی کے بنیادی اصول یہ ہے کہ بات میں کی بجائے تم پہ ہو، آپ پہ ہو، یعنی کہ آپ اگلے انسان سے، دوسرے بندے سے آپ مسلسل پوچھتے جائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا چیزیں پسند ہیں، کیا ناپسند ہے۔ جب آپ دوسرے انسان سے اس بارے میں بات چیت کرنا شروع کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے آپ کی متعلق معلومات لینا شروع کر دے گا، اور یہ دوستی کا ایک کسی اچھے رشتے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم اپنے اس میں شیل کو توڑنا ہے، ہم نے اس خول کو توڑنا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اتنے عجیب و غریب قسم کی ہماری نیچر ہے، اور ہمارا خیالات ہیں، اور ہماری ظاہری خد و خال جو ہمارا قد کاٹ ایسا ہے، اور اس کے بعد اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو بہت خوش دلی کے ساتھ محبت سے قبول کر لیا۔ اب ہم نے دوسروں کو قبول کرنا ہے، ان کی ساری خوبیوں خامیوں سمیت، اور ان کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، ہم نے سوشلائز کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ خود ہاتھ بڑھانا ہے۔ ہمیشہ یہ انتظار نہیں کرنا آپ نے کہ دوسرا پہل کرے، آپ پہل کیجئے، اور خوشگواریت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اگلے انسان سے اس کی کچھ باتیں پوچھیے، بدلے میں وہ بھی پوچھے گا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ آپ کی ذہنی مطابقت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک دو ملاقاتیں ہیں، سب لوگ ہر کسی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فطرتاً تنہائی پسند ہیں، اور آپ کم وہ ہیں، اور آپ کو کچھ مخصوص سوچ اور ذہنیت کے لوگ پسند ہیں، تو پھر آپ کو ان لوگوں کو پرکھنے میں اور ان کی شناخت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ زندگی اسی کا نام ہے، ہمیں اس دنیا میں سب کو گھوم پھر کے اپنے ارد گرد لوگوں کو رہنا ہے۔ ہم اپنے ماحول کو چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے ارد گرد جو ہمارا ماحول ہے، اپنی گھر بار، رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے سارے رشتوں جو ہمیں ملے ہیں قدرت کی طرف سے، ہم ان کو، اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کون کس سٹیٹس میں ہے، کون کس طرح کے معاشرتی مقام و مرتبے کے ساتھ اور کس چیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کی اپنی شخصیت، اس کا کردار، اس کی سوچ بچار، اس کی گفتگو، اس کا لباس، نشست و برخاست، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اور اس کا جو مفادات پہ مبنی نہیں، خلوص کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ لوگ جہاں جائے، انٹرویو دینے جائے تو اپنے لیے جاب آفر لیٹر لے کے آئے، بزنس ڈیل کرنے جائے تو کامیابی اس کے قدم چومے، ہر چیز میں وہ یہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا لاشعور میں کو اپنی وہ یہ مسلسل یہ سکھاتا رہے گا انسان کہ میں کامیاب ہوں، اور میں مزید کامیاب ہوں گا، اور جو میں ڈیل کرنے جا رہا ہوں، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی ملے گی، تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ یہ قدرت کا ایک بڑا اصول ہے جس کی رمز جاننے کے لیے ہم مزید آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کیجئے ان باتوں پہ عمل کیجئے، اور اگر بات کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اگر بات پسند آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجئے، اس چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے لائکس اور ویوز کا اور انتظار رہے گا، اور ساتھ میں آپ کے کمنٹس کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔